حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على تحية والإكرام على النبي الأمي المدني المكي الحاشمي القرشي الأبتهي مولانا ومولى الثقلين إمامنا وإمام القبلتين جد الحسن والحسين أبي الزهراء بالقاسم مصطفى محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أما بعد فقد قال الله تعالى وتبارك في الفرقان الحميد وهو أصدق الصادقين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. آغاز کلام میں ہر بار کی طرح تمام تعریف و توصیف اس پروردگار عالم کے لیے ہے کہ جو بادشاہ حق مبین ہے، وہ پروردگار عالم جو ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی کرتا ہے، وہ پروردگار کہ جو ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے اور یہ فرماتا ہے کہ دیکھو اللہ کی رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہونا، وہ پروردگار کہ جس نے ہم انسانوں کو اس دنیا میں اشرف المخلوقات بنا کر بھیجا اور اپنی تمام مخلوقات میں برتری دے دی. بس ہم انسانوں کی بھی رسپانسبلٹی یہ ہے کہ ہم اس اشرفیت کو برقرار رکھیں، اس افضلیت کو باقی رکھیں اور ایک انسان کامل بننے کے لیے کن کن چیزوں کی ہمیں ضرورت پڑتی ہے، کن کن چیزوں کو ہمیں فالو کرنا پڑتا ہے، ان تمام چیزوں کو اپنی زندگی میں عملی جامہ پہنائیں، کیونکہ ایک انسان کامل وہی ہوتا ہے کہ جو ہر فیلڈ میں آگے رہے، جو خدا کو فراموش نہ کرے، جو علمی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو، جو عملی اعتبار سے بھی اعلیٰ ہو. اور پھر یہ مہینہ تو ایسا مہینہ ہے کہ جس میں اتنی مجلسیں ہوتی ہیں کہ جن مجلسوں میں ہم بہت زیادہ درس حاصل کر سکتے ہیں، بشرط یہ کہ ممبر سے درس دیا جا رہا ہو. کیونکہ اگر ممبر سے درس نہیں دیا جائے گا تو پھر ہم سیکھیں گے کیا؟ ہمیں کون سا علم حاصل کرنا ہے، ہمیں اپنے اعمال کو کیسے صحیح کرنا ہے، کمال انسانی تک کیسے پہنچنا ہے، ایک انسان کامل کیسے بننا ہے، یہ ہمیں نارمل ڈیز میں شاید اتنا کوئی نہ بتا سکے. محرم ایسا موقع ہوتا ہے، ماشاءاللہ اتنے لوگ ہوتے ہیں جو تذکرہ حسین کر رہے ہوتے ہیں ممبر سے بیٹھ کر، وہ ہمیں بتا سکتے ہیں ان تمام چیزوں کے بارے میں. لہٰذا یہ بہت بڑی اپارچونٹی ہے اپنے آپ میں تبدیلی لانے کا. جیسا کہ میں نے پہلے بھی ذکر کیا کہ ہر انسان کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ہوتا ہے. ہمارا مشغلہ مجلس نہ بننے پائے، بلکہ مجلس ہمارے لیے ایک ایسی کلاس بن جائے کہ جس کلاس میں جا کر ہم تبدیل ہو جائیں. جیسا کہ میں نے اپنی ایک مجلس میں اس بات کا ذکر کیا تھا کہ اگر ایک شخص تھوڑی دیر کے لیے کسی ایسی شاپ پر جائے کہ جو عطر کی شاپ ہے تو اس کے جسم سے عطر کی خوشبو آنے لگتی ہے، جنرلی سی بات ہے. یا کوئی شخص قصائی کی شاپ پر جائے، تھوڑی دیر کھڑا رہے تو اس کے جسم سے گوشت کی بو آنے لگتی ہے. اب مجلس حسین کو آپ انالائز کریں، بچے، بوڑھے، بڑے، کوئی 70 سال سے مجلس اٹین کر رہا ہے، کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 20 سال، کوئی 10 سال سے اٹین کر رہا ہے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے اندر سے خوشبوئے حسین آ رہی ہے؟ کیا ہمارے اندر سے وہ کردار نمایاں ہو رہا ہے جو ایک حسینی کردار ہونا چاہیے، یا ہم فقط مجلسوں کی کوانٹٹی بڑھاتے چلے جا رہے ہیں؟
مجلس کی کوانٹٹی بڑھانا معیار نہیں ہے، یہ کوئی فضیلت نہیں رکھتا کہ میں نے اس سال محرم میں 20 مجلسیں کروائیں، میں نے فلاں ذاکر کو بلایا اور ان سے مجلس پڑھوائی، ورلڈ وائڈ فیمس مولانا ہیں، ان سے میں نے مجلس پڑھوائی، میں نے تبرک میں ایسی چیز بانٹی، اتنی مہنگی چیز بانٹی کہ 2 لاکھ تو صرف میرے تبرک میں لگ گئے، فائدہ کیا ہوا؟ کوانٹٹی ہر چیز کی بڑھ گئی لیکن کوالٹی نہیں بڑھی۔ کوالٹی کب بڑھے گی؟ کوالٹی تب بڑھے گی کہ جب اس مجلس میں مقصد حسین بیان ہو رہا ہو اور اس بیان کی وجہ سے ہمارے اندر تبدیلی آ رہی ہو۔ اگر 1 سال پہلے والی مجلس میں ہم بد اخلاق تھے اور اس سال بھی ہم بد اخلاق ہیں تو ہمارے اندر کوئی تبدیلی نہیں آئی، یعنی کیا؟ یعنی یہ کہ ہم مجلس حسین میں اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں، ہم بس اپنا ٹائم پاس کرنے کے لیے جا رہے ہیں۔ تو کیا یہ امام حسین علیہ السلام ہم سے چاہتے ہیں؟ کیا اتنی بڑی بڑی قربانیاں امام کی اس لیے تھیں؟ نہیں، بلکہ اس لیے تھیں تاکہ امت کی اصلاح ہو سکے۔ اللہ نے نماز کیوں واجب کیا ہے؟ اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، کہ بے شک نماز ہمیں برائیوں سے روکتی ہے۔ اللہ نے یہ بتا دیا کہ اگر تم راہ راست پر ہو، برا کام انجام نہیں دے رہے ہو اور نماز پڑھ رہے ہو، اس کا مطلب ہے کہ نماز تمہیں فائدہ پہنچا رہی ہے۔ سملرلی عزاداری کے لیے ہے کہ اگر ہم عزاداری کر رہے ہیں اور اپنے اندر محسوس کر رہے ہیں کہ ہاں ہمارے اندر لاسٹ ایئر یہ برائی تھی، اس ایئر یہ برائی نہیں ہے، تو واقعاً ہمارے اندر عزاداری کی کوالٹی آ رہی ہے، ہم مقصد حسین زندہ رکھ رہے ہیں۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو ہمیں کوئی فائدہ نہیں مل رہا ہے، ہم بس اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں۔ لہٰذا اس مہینے میں ان مجلسوں میں پڑھنے والے کو بھی اور سننے والے کو بھی اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ امام حسین کے مشن کو آگے بڑھائے، امام حسین کی تبلیغات کو آگے بڑھائے، کیونکہ کمال انسانی وہی ہے کہ جو ائمہ علیہم السلام کی سیرت سے ہو کے گزرے۔ عزیزان محترم، یوں تو ہمیں کربلا بے شمار درس دیتی ہے، لیکن تمام درسوں میں سے ایک درس ایسا ہے کہ جس کی اسلام میں بھی بہت زیادہ امپورٹنس ہے، اور وہ ہے کائنڈنس، یعنی رحم دلی۔ اب اگر ہم اس کائنڈنس کو کربلا میں دیکھیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ کربلا سے پہلے ہم وہاں دیکھیں کہ جہاں سے یہ کربلا متصل ہے۔ جیسا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ کربلا سمجھنے کے لیے حسین کو سمجھیے، حسین کو سمجھنے کے لیے علی کو سمجھیے، علی کو سمجھنے کے لیے رسول کو سمجھیے۔ رسول اللہ کا زمانہ ہے، بہت مشہور و معروف واقعہ ہے، بارہا میں بیان کر چکی ہوں کہ وہ جو ضعیفہ آپ پر کوڑا پھینکتی تھی، اور جب ایک دن اس نے کوڑا نہیں پھینکا تو رسول نے اس کے بارے میں پتہ کیا، معلوم ہوا کہ وہ بیمار ہو گئی، آپ اس کی عیادت کو گئے۔ آپ سوچیں ہمارے اوپر کوڑا تو دور کی بات ہے، کوئی گھور کے دیکھ لے، ہم زندگی بھر اس سے کبھی کلام نہ کریں، لیکن یہ رسول کی ذات تھی، یہ رسول کا وہ عمل تھا، جیسے میں نے بیان کیا کہ انسان کے اندر اللہ نے یہی جوہر ڈالا ہے کہ جو جوش و ولولے میں عمل نہ ہو بلکہ سلیقے کے ساتھ عمل کیا جائے، سوچ سمجھ کے عمل کیا جائے اور خدا کو سامنے رکھ کے عمل کیا جائے۔ یہ خدائی عمل تھا، یہ خدا کے لیے اخلاق تھا رسول کا کہ آپ اس کی عیادت کو گئے، نتیجہ کیا ہوا؟ وہ آپ پر ایمان لے آئی۔ یا ایک واقعہ جو امام باقر علیہ السلام سے ملتا ہے کہ ایک قبیلہ تھا، قبیلہ یمامہ۔ قبیلہ یمامہ کا جو سردار تھا بڑا بدبخت تھا، ظالم، قسی القلب، شقی، ظلم کرنے والا، اور وہ رسول اللہ سے بڑی عداوت رکھتا تھا، اور وہ اکثر اپنے کسی میسنجر کے ذریعے رسول کو یہ پیغام پہنچواتا تھا کہ اے محمد تمہاری جان میں لوں گا۔ رسول اللہ ہر بار اس کے میسنجر کے ذریعے اس کو سنتے اور جواب میں آپ بس ایک اسمائل پاس کر دیتے، کچھ نہ کہتے، وہ چلا جاتا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ جب اس نے پھر اپنے ایک آدمی کو بھیجا اور اس نے آ کر کہا کہ میرے سردار نے کہا ہے کہ اے محمد آپ کی جان تو میں ہی لوں گا، اس وقت رسول اللہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اٹھایا اور فرمایا کہ پروردگار
مجھے اس ظالم و جابر کے اوپر فتح دے دے، مجھے اس سے جتا دے۔ اس کے بعد رسول نے اپنے ہاتھوں کو نیچا کر لیا۔ اب وہ شخص جو میسنجر تھا اس کا، وہ واپس گیا اور جا کر کہنے لگا آج محمد نے رسپونڈ کیا ہے، کیونکہ ہمیشہ ایسا ہوتا تھا نا کہ رسول صرف خاموش ہو جایا کرتے تھے، لیکن آج رسول نے ایسا کیا ہے۔ تو اب وہ کہتا ہے، جو اس قبیلے کا سردار تھا، وہ کہتا ہے کہ ٹھیک ہے، اگر اس کا خدا سچا ہے، اس کی دعا قبول کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اگر ایسا نہیں ہوتا ہے تو پھر جو میں بار بار میسج دے رہا ہوں کہ میں قتل کروں گا، میں ہی قتل کروں گا۔ بہرحال خدا کی قدرت دیکھیں کہ رحمت للعالمین پہ کرم اتنا، جو حبیب خاص ہو خدا کا، کہ ایک جنگ چھڑی، ایک غزوہ چھڑا کہ جس میں یہ پورا گروہ، پورا یہ جو قبیلہ تھا، اسیر بنا کے لایا گیا۔ اب جب اسیر بنا کے لایا گیا اور رسول اللہ کو پتہ چلا کہ وہ شخص آیا ہے کہ جو رسول کے پاس یہ پیغام بھجوایا کرتا تھا، رسول اس سے ملنے کے لیے گئے۔ اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کا کوئی اوپوننٹ ہے، آپ اس کے ساتھ کیا برتاؤ کریں گے، کیا بیہیویئر ہوگا آپ کا اس کے ساتھ۔ اب یہاں رسول اللہ کی ذات کو دیکھیں، رسول اللہ کا اخلاق دیکھیں، یہ وہ اخلاق انسانی ہیں، حقیقی انسانیت کا یہ اخلاق ہے، یہ اخلاق اسلامی بھی ہے اور اخلاق انسانی بھی ہے۔ کہ اب جب رسول اللہ آئے اور کہنے لگے کہ تم مجھے کہتے تھے کہ تم مجھے قتل کرو گے، آج دیکھو تم میرے سامنے کھڑے ہو، میں تمہیں 3 آپشن دیتا ہوں، 3 میں سے ایک چوز کر لو۔ وہ کہتا ہے کیا؟ رسول کہتے ہیں کہ میں تمہیں مار دوں۔ وہ کہتا ہے کوئی بات نہیں، اگر آپ مجھے مارنا چاہتے ہیں تو آپ مجھے مار دیں۔ رسول نے کہا اس میں میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا، بلکہ لوگ مجھے ہی کہیں گے کہ ارے اتنے بڑے قبیلے کے سردار کو آپ نے مار دیا۔ دوسرا آپشن یہ ہے کہ میں تم سے فدیہ لے لوں، کیونکہ اسلام کو بھی اس وقت فائنینشیل سپورٹ کی ضرورت تھی، ہمارے پاس دولت آ جائے، ہمیں اسلام کی تبلیغ کرنے میں آرام ہو جائے گا، لیکن تمہاری جان نہ لوں۔ وہ کہتا ہے اگر آپ یہ کرنا چاہتے ہیں آپ یہ بھی کر لیں، مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ رسول کہتے ہیں کہ اگر تیسرا آپشن یہ ہے کہ میں تمہیں معاف کر دوں، نہ میں تم سے فدیہ لوں، بلکہ میں تمہیں معاف کر دوں اور تمہاری جان بھی نہ لوں، تو وہ کہتا ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو میں آپ کے سامنے بے بس ہو جاؤں گا۔ اور تاریخ نے لکھا کہ رسول نے یہی کیا، اس کو معاف کر دیا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ وہ رسول تھے کہ جس کے لیے خدا نے فرمایا کہ اے رسول اگر آپ سخت دل ہوتے تو یہ لوگ آپ سے متاثر نہ ہوتے۔ رسول نے معاف کر دیا اور یہ پیغام دے دیا کہ دیکھو اگر کوئی تمہارے سامنے اسیر بن کے آ جائے، اگر کوئی تمہارے سامنے بے کس بن کے آ جائے، بے بس بن کے آ جائے، اور تمہارے اندر قدرت ہو کہ تم اسے معاف کر سکتے ہو، تو سب سے بڑا ریونج یہی ہے کہ تم اسے معاف کر دو، کیونکہ اس مقام پر معاف کر دینا ہی ریونج ہے۔ اور جب رسول نے معاف کیا تو وہ رسول کا کلمہ پڑھنے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ یہ تھی رسول اللہ کی ایک مثال، ایک واضح مثال کہ جس کو ہم اور آپ اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کر سکتے ہیں۔ یا مولائے کائنات کے زمانے میں آپ دیکھیں کہ جب ابن ملجم کو گرفتار کر کے لایا گیا ہے، چونکہ وہ ڈرا ہوا تھا، جب مولا نے اس کی حالت دیکھی، کیونکہ اس کے دونوں ہاتھ بھی اس کے پس پشت بندھے تھے، تو آپ نے فوراً فرمایا کہ ابن ملجم کے دونوں ہاتھوں کو کھول دو۔ وہ علی کے علماء کہتے ہیں کہ علی کا سر اس طرح سے چھلنی تھا، اس طرح سے اس پر تلوار ماری گئی تھی، اس طرح سے کھلا تھا کہ جیسے بیچ سے قرآن کھول دیا جائے۔ خون بہہ رہا ہے، چہرہ رنگین ہے، آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہے، لیکن آپ کیا فرما رہے ہیں کہ اے حسن، اے عباس، ابن ملجم کو شربت لا کر پلاؤ۔ سوچیں کس کا اتنا بڑا دل ہو سکتا ہے کہ جو اپنے دشمن کے ساتھ بھی ایسا برتاؤ کرے، ایسا بیہیو کرے۔ یا جنگ صفین کے موقع پر جب مولا کائنات کے لشکر کے اوپر پانی بند کیا گیا، لیکن جب پھر وہی پانی مولا کے قبضے میں آیا تو مولا نے یہ نہیں کہا کہ اس پانی کو بند کر دو، بلکہ مولا نے فرمایا کہ یہ نعمت الہی ہے، یہ نعمت خدا ہے، ہمیں کوئی حق نہیں حاصل ہوتا کہ ہم اس پر پابندی لگائیں، لہٰذا اس پانی کو سب کے لیے عام کر دو۔ یہ وہ کردار خدائی ہے کہ جس کا تقاضا خدا ہم سے کرتا ہے، اور ہم اس جیسے کیسے بن سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح سے بن سکتے ہیں کہ جس طرح جناب سلمان بن گئے، جس طرح جناب قمبر بن گئے، جس طرح جناب بلال بن گئے۔ تو اب آپ سوچیں کہ وہ رسول، وہ مولائے کائنات کہ جس کی گود میں ایسا بچہ پروان چڑھے
کہ جس کا نام حسین ابن علی ہو اور کل کو جب اس کے سامنے ایسے واقعات سامنے آئیں تو اس کا کیا رد عمل ہوگا؟ ظاہر سی بات ہے جو اس کے نانا کا رد عمل تھا، جو مولائے کائنات ان کے بابا کا عمل تھا، ان کا بھی عمل سیم ہوگا، جو کہ ہمیں تاریخ نے بتایا۔ تاریخ نے کیا بتایا؟ تاریخ ہمیں بتاتی ہے کہ جس وقت جناب حر اور ان کا پورا لشکر امام کے سامنے آیا ہے، اور امام کے سامنے کس لیے آیا؟ امام کو کربلا لے جانے کے لیے، گھیر لیا امام کو۔ لیکن تاریخ بتاتی ہے کہ جس وقت حر اور حر کا لشکر آیا ہے تو یہ لوگ پیاس سے اتنے جانبلب تھے کہ اگر کچھ دیر اور پانی نہ ملتا تو شاید مر جاتے۔ امام حسین علیہ السلام کے پاس جتنا پانی تھا آپ نے سب ان کے سامنے پیش کر دیا اور دے دیا، ان سب نے اپنی پیاس بجھائی۔ اس کے بعد جب امام کربلا میں آ گئے ہیں اور جب شب عاشور آئی اور جناب حر کو پشیمانی ہوئی کہ میں نے جو عمل انجام دیا وہ صحیح عمل نہیں ہے، غلط ہے، اسی لیے تو جناب حر کا جملہ تھا کہ میں اپنے آپ کو جنت اور جہنم کے درمیان پا رہا ہوں۔ جناب حر سمجھ چکے تھے کہ میں جن کا ساتھ دے رہا ہوں وہ انسان نہیں ہیں بلکہ وہ حیوان ہیں۔ اگر مجھے انسان کامل کو ڈھونڈنا ہے، انسان کامل سے ملنا ہے تو مجھے اس دستے سے نکل کر اس دستے میں جانا پڑے گا۔ اور پھر جناب حر امام کی طرف آئے۔ اب آپ دیکھیں کہ وہ شخص کہ جس نے امام حسین علیہ السلام کو گھیر کر جو شخص کربلا لایا ہو، جس کی وجہ سے امام حسین کے بچے پیاس سے جانبلب ہو رہے ہوں، جس کی وجہ سے کل عاشورہ برپا ہونے والی ہے، جس کی وجہ سے حسین کا لاشا پامال کیا جائے گا، وہ شرمندہ ہو کر جب امام کے سامنے آ رہا ہے تو امام اس کو بڑھ کر گلے لگا رہے ہیں۔ کیا ظرف تھا امام کا! یہ وہ انسانیت تھی کہ جس انسانیت کا تقاضا ہم سے خدا نے کیا، یہ وہ جوہر دکھائی دے رہا تھا جو اللہ نے ڈالا، اور اللہ نے یہ فرمایا کہ لقد کرمنا بنی آدم، کہ ہم نے بنی آدم کو کرامتیں دیں۔ یہ وہی کرامت دکھ رہی تھی ہمیں کربلا میں جو امام حسین دکھا رہے تھے۔ اگر کسی کی وجہ سے ہماری زندگی میں کوئی نقصان ہو جاتا ہے ہم زندگی بھر یاد رکھتے ہیں، تھوڑی سی چوٹ لگ جاتی ہے کسی کی وجہ سے ہم سب سے گاتے ہیں کہ فلاں کی وجہ سے مجھے ایسا ہو گیا، مگر ہمارا سلام ہو فرزند زہرا پر کہ جب وہ شخص سامنے آیا کہ جو خود حسین کو کربلا لے کر آیا ہو، آپ نے اسے گلے سے لگایا، اور فقط گلے سے نہیں لگایا بلکہ آپ کا جملہ کہ اے حر مجھے معاف کر دو، کہ جب تم دشمن بن کر آئے تو میں نے تمہارے سامنے پانی پیش کیا، اور آج جب تم دوست بن کر آ رہے ہو تو میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ یہ درس ہمیں فقط آل محمد کے گھرانے سے ہی مل سکتا ہے۔ ہمیں ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم ان تمام درسوں کو سمجھیں، اپنی زندگی میں امپلیمنٹ کریں، اپلائی کریں، اس کو فالو کریں، کیونکہ جب ہم صحیح راہ پر چلتے ہیں، اہل بیت کی راہ پر چلتے ہیں، تو پھر ہمیں کسی چیز کا خوف نہیں ہوتا، ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ کون ہمارے ساتھ ہے کون ہمارے خلاف ہے، ہمیں اس بات کا خوف نہیں ہوتا کہ آخرت میں ہمارا کیا ہوگا، اور نہ ہمیں موت کا خوف ہوتا ہے۔ آپ دیکھیں اس دنیا میں بہت سے لوگ موت سے گھبراتے ہیں، موت کا نام بھی ان کے سامنے لے لیجئے تو وہ ڈر جاتے ہیں، لیکن تاریخ میں کچھ ہستیاں ہمیں ایسی بھی نظر آتی ہیں کہ جب ان کے سامنے موت کا ذکر کیا جاتا ہے تو وہ کہتی ہوئی نظر آتی ہیں کہ موت تو ہمارے لیے شہد سے بھی زیادہ شیریں ہیں۔ اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ کوئی 50 سال کا بزرگ انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی رسالت کے درجے پر فائز ہوا انسان نہیں کہہ رہا ہے، یہ کوئی امام نہیں کہہ رہا ہے، بلکہ یہ غیر امام ہے، یہ معصوم نہیں ہے، یہ غیر معصوم ہے، لیکن اس کے اندر کی اطاعت، اس کی پرورش ایسی کہ جس نے امام کی معرفت حاصل کی، اور ایسی معرفت حاصل کی کہ موت شہد سے زیادہ شیریں نظر آنے لگی۔ یہ کون ہے؟ یہ وہی ہے کہ جب امام حسین کے سامنے یہ بچہ آیا ہے اجازت لینے کے لیے، تو کسی صورت سے امام حسین اجازت دینے کو تیار نہیں تھے۔ ظاہر ہے کیسے تیار ہوتے، اکلوتے بھائی کی آخری نشانی تھی، امام بار بار منع کر رہے ہیں۔ جناب قاسم بڑی پریشانی کے ساتھ خیمے میں آئے، اماں چچا اجازت نہیں دے رہے ہیں۔ تبھی
جناب فروا کو یاد آیا کہ اے قاسم، تمہارے بابا نے تمہارے بازو پر ایک تعویذ باندھی تھی اور کہا تھا کہ جب مشکل وقت پڑے تو اس تعویذ کو کھولنا، اب اس سے زیادہ مشکل وقت کیا ہوگا؟ غرض کہ جناب قاسم نے اس تعویذ کو کھولا اور پڑھا، اور اسے پڑھ کر آپ اتنا خوش ہو گئے کہ اس تعویذ کو لے کر امام حسین کی خدمت میں حاضر ہوئے، امام حسین کو دیا۔ جیسے ہی امام حسین علیہ السلام نے اپنے بھائی کی لکھی ہوئی تحریر دیکھی، زار و قطار گریہ کرنے لگے، رونے لگے، اور اس میں کیا لکھا تھا؟ اس میں لکھا تھا، اے قاسم، کربلا میں تو نہ رہوں گا، لیکن میری طرف سے تم میرے بھائی پر قربان ہو جانا۔ اب امام حسین کیسے اجازت نہ دیتے؟ اس کے بعد امام حسین نے جناب قاسم کو گلے لگا کر اتنا گریہ کیا کہ آپ غش کھا کر گر پڑے۔ امام حسین نے اپنے ہاتھوں سے جناب قاسم کو تیار کیا، سر پر عمامہ رکھا، آپ کو کرتا پہنایا اور چاک گریبان کر دیا۔ پوچھنے والے نے پوچھا، مولا ایسا کیوں کیا؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ عرب کا دستور یہ ہے کہ اگر عمامے کا سرا کھول دیا جائے اور کرتے اور چاک گریبان کر دیا جائے تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ بچہ یتیم ہے، حسینی سمجھ کر نہ صحیح، شاید یتیم سمجھ کر اس پر رحم کر لیں، مگر اللہ رے وہ ظالم انسان، وہ انسان نما حیوانات کہ جنہوں نے اس بچے پر بھی رحم نہ کیا۔ جناب قاسم جب میدان میں آئے ہیں، جتنی آپ کے اندر طاقت تھی آپ نے جنگ کیا، لیکن اس کے بعد آپ زخموں سے جب چور ہوئے ہیں، آپ سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، اور آپ نے اپنے چچا کو آواز دی، اے چچا میری مدد کو آئیے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ جیسے ہی امام حسین کے کانوں میں جناب قاسم کی آواز گئی ہے، امام حسین اس بے چینی سے میدان کی طرف دوڑے، اور یہ واحد وہ شہید ہے کہ جس کے دشمنوں پر امام حسین وار کر رہے تھے۔ اب جب امام حسین کو دشمنوں نے آتا دیکھا تو ادھر کے گھوڑے ادھر ہو گئے، ادھر کے گھوڑے ادھر، بیچ میں جناب قاسم کا جسم پڑا ہے جو گھوڑے کی ٹاپوں سے پامال ہو رہا ہے، جیسا کہ ایک زیارت میں بھی ملتا ہے کہ میرا سلام ہو اس شہید پر کہ جس کی بائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر دائیں جانب اور دائیں جانب کی پسلیاں ٹوٹ کر بائیں جانب آ گئی ہوں۔ امام حسین میدان قتال میں آئے، جناب قاسم کی لاش کو ہاتھ پہ لے کر نہیں آئے، بلکہ ایک گٹھری میں جناب قاسم کے ٹکڑوں کو سمیٹا اور خیمے میں لا کر رکھ دیا اور آواز دی، اے فروا آؤ اور اپنی نشانی کو لے جاؤ، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین۔